1993 ٹھیک جب گورنمنٹ جا رہی تھی جب اس کو کلیش ان کا پیک پر پہنچ رہا ہے غلام خان کا، تو میں نے کہا میاں صاحب 17-18 اپریل کو میرا ہے گورنمنٹ چلے گی، 18 کو چلے گی. میں کہا میاں صاحب بیسکلی آپ نے یو ہیو لاسٹ دا گیم. کیا مطلب؟ میں کہا یہ پیلس پالیٹکس جو ہے نا، یہ اس میں آپ محالاتی آپ اس میں مار کھا گئے، آپ مار کھا گئے ہیں. یہ آپ ایکسپیرینس لوگ ہیں، غلام اسحاق خان صاحب ہیں، اٹارنی جنرل شریف الدین پیرزادہ صاحب ہیں، جلال زیدی صاحب ہیں، یہ بڑے گھاگ لوگ ہیں، جانتے ہیں سسٹم کو، جانتے ہیں. آپ نہیں خیر یہ باتیں تو کیا کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، سب باتیں بات ختم ہو گئی. اس کے بعد وہ ایک فنکشن میں آئے اسلام آباد، اس کے 3 دن بعد 14 اپریل مجھے یاد ہے، وہ اکانومسٹ کا سیمینار تھا، اس میں میں کی نوٹ سپیکر تھا اور وہ چیف گیسٹ تھے. میں نے اسپیچ کر لی، انہوں نے کر لی. تو اس کے بعد چائے کا ٹائم آیا تو میں دیکھا کہ وہ آئے ہیں تو تھوڑا سا ان کے ادھر پسینہ بھرا تھا. میں کہا میاں صاحب تھوڑے گھبرائے لگ دے، اسی خیر تے ہے. کہنا نہیں ٹھیک ہے، ہاں میری میٹنگ ہے بڑی امپورٹنٹ غلام اسحاق خان. وہ ایک ملاقات ان کی ہوئی، وہ آخری ملاقات جس میں انہوں نے کہا میں استعفیٰ نہیں دوں. ہاں وہ اس میں وہ 2 گھنٹے کے بعد میں کہتا ہوں 2 گھنٹے میں. تو کہنا ان سے کی کر رہے ہو؟ میں کہ جی میں فارغ ہوں. کہنا میرے نال چلو پی ایم ہاؤس. تو میں کہا ٹھیک ہے. گاڑی میں نئی گاڑی تھا IC مرسیڈیز، تو اس کے وہ آٹومیٹک ٹائپ تھی. انہوں نے کہا ڈرائیور کو نکال دیا کہ شیخ رشید کو کہا آپ چلائیں. تو شیخ رشید کو ذرا پرابلم ہو رہا تھا کہ آٹومیٹک گاڑی تھی، وہ گیئر نہیں بند لگ رہا تھا، گیئر اصلا لگتا ہے. میں آگے بیٹھ گیا، پیچھے سرتاج عزیز صاحب بیٹھ کے اور میاں صاحب بیٹھ کے. اب یہ میریٹ سے ہم جا رہے ہیں پی ایم ہاؤس. 5 سے وہ سرتاج نے شروع کیا نوٹ، 3-4 منٹ کی. ہاں انہوں نے نوٹ شروع کیا کہ میاں صاحب ہمارا پختون ٹریڈیشن ہے کہ ایک جرگہ بن جائے نا تو غلام اسحاق مان جائے گا، اور اس میں ولی خان ہو، اجمل خٹک ہو، میں بھی ہو جاؤں، ہم جا کے اس کو منت سماجت کرتے ہیں، تو شاید آپ کی میٹنگ سے پہلے یہ ہو جائے. میں آؤٹ آف ٹرن بولا، میں جنرل میرے رہنے، میں کہ میاں صاحب ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، وہ اب یور پارٹی از اوور، اور یہ جرگہ شرگا نہ وقت. سرتاج بڑے غصے میں ہے، یہ کون ہے بول پڑا ہے آؤٹ آف ٹرن. مطلب میں بات صاحب کو بڑا جلدی غصہ آیا. ہاں بڑا انہوں نے کچھ کہا نہیں، لیکن منہ لال سل ہوا ہے. میں کہ میں اپنے رائے تو دے دوں نا. خیر اتنی دیر میں وہ گاڑی ہم پہنچ گئے پی ایم ہاؤس میں، اور میاں صاحب کیا میں کیا لگا، میں کہ کشمیری چائے پیاؤ ذرا. اچھا موسم تھا، باہر آ گئے. میں کہنا کی پھر کرنا چاہیے تھا، میری میٹنگ ہے. میں نے کہا میاں صاحب You are 60 miles from Karbala. انہوں نے جواب بڑا اچھا دیا، کہتا نو مشاہد صاحب I am 30 miles from Karbala. ادھر غوث علی شاہ صاحب بھی تھے، شیخ اور منسٹر. کسی نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، کسی نے کہا آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں. میرے پاس میری اسمبلی پوچھا، میں کہا نہ ڈیزالو کریں نہ استعفیٰ دیں، گیٹ سیکڈ. بالکل ٹھیک ہے، لڑے کہتے کیا کروں؟ میں کہا آپ تقریر کریں، اسٹیبلشمنٹ کو پہ جائیں اور ٹیک آن دا اسٹیبلشمنٹ، ایکسپوز کریں کہ محالاتی سازش ہو رہی ہیں. کہنا پھر کیا ہوگا؟ میں کہ پھر آپ کو غلام اسحاق خان نکال دے گا. 52 بھی ہے، ہاں 52، لیکن پھر آپ سرکاری لیڈر سے عوامی لیڈر بن جائیں گے، اور لوگ آپ کے ساتھ ہیں. میں کہ میں نے موڈ دیکھا ہے باہر. کہنا واقعی؟ میں کہ دیکھو جسٹ ٹیک دیم آن، پہ جاؤ، ہو توڑے کو رستہ نہیں، استعفیٰ نہ دینا، گیٹ ڈسمسڈ. تو میں کہ ٹھیک ہے. تو یہ 17 اپریل کو، یہ 14 کی بات ہوئی، آخری میٹنگ مجھے نہیں پتا کیا ہوئی، میری ملاقات نہیں ہوئی. 17 کو ان کی سپیچ آئی، میں ڈکٹیشن نہیں لوں. اور ڈکٹیشن اور انہوں نے PTV پہ کی تھی، اور بڑی اور باقاعدہ لکھی ہوئی تقریر، بڑی سخت تقریر تھی اور مالاتی سازشیں. نیکسٹ ڈے 18 کو غلام اسحاق آ گیا جواب، اس نے کہا کہ ڈسمس 58. جب میں نے سپیچ سنی نا، میں نے گاڑی پکڑی، ٹویوٹا چھوٹی ہماری ہوتی تھی، اور اس میں ہم گئے، میں اور میری وائف اور میرے خیال ساتھ شاید نسیم زہرا صاحبہ تھی. ہم پہنچے ادھر پی ایم ہاؤس. خیر اس کو کوئی گارڈ نہیں تھا کیونکہ وہ ڈسمس ہو چکے تھے. وہ سب لوگ بیٹھے، منسٹر والا سوگوار جیسے کلوں میں آئے ہوئے ہیں بڑے. میں کہا میاں صاحب بڑی مبارک ہوئے. وہ لوگ یہ پاگل ہو گیا کہ مبارکباد ہے. میں کہا بہت مبارک ہوئے، یو ہیو بین ڈسمسڈ، ناؤ یو آر این عوامی لیڈر. لوگ دیکھے میری جگہ اس کو کیا ہو گیا. میں کہا بس کہنا ہن، میں کہا میاں صاحب کم ٹو دا فیلڈ، آئے میدان میں. اس کے بعد کہنا پھر تم میرے نال رہنا. میں پھر ٹرین میں ساتھ گیا، اور ہم جب نکلے راولپنڈی سے لاہور گئے، راستے میں خواتین، نوجوان ہجوم، ہر ریلوے اسٹیشن پہ. مجھے یاد ہے شیخ رشید رونے لگ پڑا، میاں صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اٹ واز امیزنگ آؤٹ پورنگ. اور میں نے یہ کہا تھا غلام اسحاق صاحب کے بندے کو بھی، میں نے کہا یہ کام نہ کریں، آپ کا ریئیکشن ہوگا. کہتا نہیں نواز شریف کو نکالیں گے، وہ لاہور کے کسی تھانے میں بیٹھا ہوگا، کوئی نہیں پوچھے گا. میں کہا یہ نہیں ہے، the mood is different. یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ موڈ ٹھیک، عوامی موڈ کیا ہے، پلس کیا ہے. تو وہ وہاں سے پھر وہ انہوں نے میرا مشورہ مانا
اور وہ ماشاءاللہ پھر. لیکن شاہ صاحب اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ پھر دوبارہ بحال ہوئی تھی, ایک بحال ہو کے 26 مئی کو بحال ہوئی تھی, پھر بحال ہوئی, پھر لڑائی ہوئی, پھر وہ جنرل کاکڑ کا ایک فارمولہ آیا تھا, پھر ان کو دوبارہ فارغ کیا گیا تھا. اور جب ان کا الیکشن کیمپین ہوا تو ہم وہ اس وقت اسٹوڈنٹ تھے. 1976 کی بات کر رہے ہیں. نہیں 1970. I was a young student, first year FC کالج, اور میں ان کے ساتھ ساتھ وہ اس دن کیمپین کیا تھا انہوں نے, بیڈن روڈ, مال روڈ اور سارا کچھ, اور وہ سارے کیمپین میں, نہیں یہ کیمپین تھا دسمبر کا, دسمبر کے, اور ان کا جلسہ بھی میں نے دیکھا جو انہوں نے کیا تھا مینار پاکستان پہ, نہیں موچی گیٹ پہلا جلسہ تھا. 3 گھنٹے 20 منٹ سپیچ کی. اس دن شاہ آف ایران آیا ہوا تھا, کہتا ہے شاہ آف ایران ادھر آیا, جنرل یحییٰ خان کا مہمان ہے, ٹیٹو شو ہو رہا ہے ادھر فورٹریس اسٹیڈیم, ادھر بھی ٹیٹو شو ہوگا. تو میں دیکھا بھٹو کا مذاق اڑا رہا ہے, نقلے بھی لوگ مارے, اور پٹو دے نعرے وجن گے, پٹو ساتھی ہے غریباں دا سچا تے ہوراں دا خیال چھڑ دے, لوگ وہ گانے ہو رہے ہیں. تو اور پھر میں نے وہ بھی دیکھا پی این اے کا بھی, 9 ستارے چاندی دے سارے پتر گاندھی دے نعرے تھے. بھٹو صاحب سے میری تفصیلی ملاقات امریکہ میں ہوئی. ٹھیک, میں پریزیڈنٹ تھا پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسیشن آف امریکہ. تو صاحب یعقوب خان صاحب نے مجھے بلایا کہ بھٹو صاحب آ رہے ہیں, میرے بھائی صاحب بھی ساتھ تھے, مواد حسین شاہ صاحب وہ بڑے ایکٹیو تھے. تو ہم دونوں گئے کہ آپ, اور اس وقت پرائم منسٹر تھے, اور آپ نے ایئرپورٹ میں ریسیو کرنا ہے. میں کہا ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے پھر ان کو علیحدہ ملنا ہے اسٹوڈنٹ ڈیلیگیشن اس زمانے میں. تو ہم جا کے ایئرپورٹ میں ریسیو کیا, میں نے, میری فوٹو بھی ہے, وہ ملے, بھٹو بڑا وارملی ملا, اس دن برف باری ہو رہی تھی ذرا. اور پھر میں ادھر گیا ان کو ملنے, تو نیو یارک انہوں نے ریسیپشن کی ہوئی, تو بڑے موڈ میں آئے تھے, تھوڑی ٹائی کھلی ہوئی تھی, لگتا تھا تھوڑے ریلیکس تھے. کہتا ہے دیکھو جی مذاق میں موڈ میں, کہ جی میٹ ملک مراج خالد, دا گریٹسٹ پارلیمنٹیرین ان پاکستان ٹوڈے. تو وہ لوگ ایچ کے برکی صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے. میں نے ان سے تھوڑی سی بحث کی, میں کہ جی آج خبر آئی ہے نیو یارک ٹائمز میں, آپ کا انٹرویو آیا ہے اور ایک سٹوری آئی ہے کہ آپ امریکہ کو بیسز دے رہے ہیں, یہ تو بڑا غلط ہوگا, ہاؤ ڈو یو نو دیٹ. میرے سے بحث کی 20 منٹ. میں بڑا امپریس ہوا کہ انہوں نے بڑے آرام سے بحث کی اور آرگو کیا. اور میں کہ ویسے بھی اٹس اے ون مین شو ان پاکستان, تو مذاق سے کہتے ہیں ڈو یو وانٹ می ٹو ٹیک اسٹیپس ٹو اینڈ دس ون مین شو. یہ بھی. اور پھر مجھے موقع ملا بھٹو صاحب کے ٹرائل کے جانے کا. جب ان کا 78 میں ان کا سپریم کورٹ میں ہوا, تو میں نے کہا میں نے ہیئرنگ سننی ہے, وہ پنڈی میں ہو رہی تھی. میرا ایک دوست تھا سہیل منان, وہ بڑا جیالا تھا, وہ اور میں اکٹھے گئے. تو ہم نے کہا پاسز کیسے ملیں گے. میرے والد صاحب کے کلاس فیلو تھے جسٹس انوار الحق صاحب, چیف جسٹس. میں کہا اس کے پاس چلتے ہیں. ہم گئے, آپ دیکھیں اس زمانے کا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان. میں کہا وہ ہارلے اسٹریٹ رہتے ہیں, رات کا وقت ہم چلے گئے 9 بجے, اور ہارلے اسٹریٹ میں اس کے گھر کے سامنے ایک گارڈ تھا پولیس کا, ایک گارڈ. میں نے ٹائی سوٹ پہنا ہوتا جیسے ابھی پہنا ہے. تو میں نے کہا جی میں, کہتے آپ کون ہیں, کس کو, میں کہا چیف صاحب کو ملنا ہے. کہتے ہاں چیف صاحب بیٹھے ہیں اندر ہیں. میں نے کہا میں پروفیسر مشاہد حسین ہوں, پنجاب یونیورسٹی سے آؤں, میں ایک لیکچر تھا. ان کہ ہاں ضرور جائیں. اندر نوک کیا تو میں نے کارڈ بھیج دیا, لکھ دیا کہ مشاہد حسین پروفیسر اور سن آف کرنل امجد حسین سید, میرے والد صاحب جاتے تھے. تو وہ ان کے ڈرائنگ روم بٹھا لیا, کو 20 منٹ کے بعد وہ نکلے, اور میں دیکھا سوٹ پہنا ہوا تھا. رات کے وقت. ہاں, بیرن نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو وہ بڑے فارمل آدمی تھے, تو ان کا ٹک تھی, ایسے کرتے تھے بڑے, اور ٹائی شائی ایسے. یس ینگ مین, آر یو دا سن آف امیشا. میرے والد صاحب کا نک نیم تھا امیشا, امجد حسین سید. میں کہا یس سر. میں کہا وہ بڑا سلام کہہ رہے تھے آپ کو. کہتے یس. اچھا, ان کا خیال تھا کہ یہ رات کا وقت ہے, کہ واٹس دا پرابلم, کوئی کیس ہوا ہے, کوئی مرڈر کیس ہوگا, بیل جاتے ہیں. میں کہ سر وی آر انٹرسٹڈ ان the hearing which is taking place of Mr. Bhutto's case. We want the passes. Passes? I don't issue passes. Go to the registrar. He issues passes. بڑا صاحب ٹائم آدمی, ICS کا افسر تھا. میں کہ sir the registrar will only give passes if you instruct him. اور کہ نام لکھوا سارا. تو ہم چلے گئے. نیکسٹ ڈے مجھے پتا چلا کہ بھٹو صاحب کا ٹرائل میں بہت رش ہوتا ہے, 9 بجے کورٹ کھلتا ہے. میں نے اپنے دوست کو کہا, وہ بڑا ایک امیر فیملی تھا, امکو کا, ان کے والد صاحب مالک تھے, وہ ہم ادھر ہالیڈے ان ٹھہرے جو اب میریٹ ہے. ہم نے کہا ہم صبح 6 بجے چلتے ہیں یہاں سے, آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے پنڈی. اس کو پنڈی میں ہوتا تھا سپریم کورٹ. ادھر میں ہم پہنچے تو ادھر ایک فوجی پولیس والا آیا, اس میں لکھا تھا, اس نے کہا جی آپ تو بڑی جلدی آ گئے ہیں, وہ تو کورٹ 8:30 کھلے گا, آپ باہر بیٹھیں. میں نے دیکھا اس میں لکھا تھا زوار شاہ. میں کہا آپ سید ہیں؟ کہتے ہاں میں سید ہوں. میں کہا میں مشاہد حسین سیدہ لاہوروں آیا. کہتے تجھے سید ہو؟ میں کہا سیدہ کا کوئی خیال رکھو. کہتے آؤ شاہ صاحب آؤ. میں کہا چاشا پیاؤ یار, کیوں آ رہے. وہ بڑا اس سے سید گریڈ میں اس نے بڑھ رہا ہے. میں کہا بھٹو صاحب کس ٹائم آندے نے؟ کہتے جی وہ 8:45 ٹائپ آندے نے,
اور میں کہڑے راستے تو آندن ہے, میں کہ یہ راستہ ہے ان کا, بتا دیا اس نے. میں کہ ہم کو ملنا چاہتے ہیں. تو اس نے 2 انٹرنس تھی, تو جہاں ان کا انٹرنس, میں کہ ہم فرنٹ سیٹ لے سکتے ہیں کہ نہیں, کہتے ہیں فرنٹ سیٹ میں وہ لائرز بیٹھتے ہیں, دوسری سیٹ میں کہتے ہیں دوسری سیٹ میں انٹیلیجنس کے لوگ بیٹھتے ہیں, تیسری رو میں مل سکتی ہے. تو ہم نے کونے کی سیٹ لے لی. تو جب بھٹو صاحب آئے تو ہم کھڑے ہو گئے, السلام علیکم بھٹو صاحب, ہاؤ آر یو, وی آر یور فینس, وی ہیو کم فرام لاہور اینڈ وی وش یو گڈ لک. اس نے ہی واز ویری ٹچڈ. یہ ہم نے اس کو کہا جب بریک ہوئی, ایک دم اس کو دیں, جب بریک ختم ہوئی نا 11 بجے کی ٹی بریک تھی, اس کو بھٹو نے پھر ہاتھ ملایا, وہ پیچھے ہمیں انٹیلیجنس کے لوگ لگے. تو وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. اس میں میں نے نوٹس بھی بنایا اور میں نے کریکٹلی پریڈکٹ کر دیا شکلیں دیکھ کے ججز کی کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. میں کہ یہ 4-3 ہے, ایک فیصلہ ابھی ہونا ہے, نسیم حسن شاہ صاحب کا پتہ نہیں وہ کس طرف جاتے ہیں, باقی کا وہ تھا, اور میں نے نوٹس میں لیا تھا. شاہ صاحب آخری منٹ ہے, کوئی اور یادداشت جو آپ کے ذہن میں؟ آخری, میں بنگلہ دیش بھی رہا ہوں, ایسٹ پاکستان, بڑے جاندار لوگ تھے, بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہمارا ایک بازو کٹ گیا ہماری حماقت کی وجہ سے. ادھر ایک بڑا عظیم لیڈر تھا, میری ملاقات سے ہوئی, مولانا باشانی, کمال کا مولانا عبدالحمید خان باشانی, جس کی وجہ سے میں سلٹ ملا. وہ آسام مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ تھے اور وہ لاہور آ رہے تھے ٹوبر ٹیکسی کسان, پنجاب میں بہت تقریریں کیا کرتے. تو وہ کسان کانفرنس میں ہم ان کو لینے گئے ایئرپورٹ. وہ آئے, ان کے پیچھے پاندان تھا اور دھوتی پہنی ہوئی اور کرتا پان کے وہ گر رہا تھا. تو آئے تو بڑے لوگ فارملی ملے تھے, میاں عارف افتخار نے کینچی چپل پہنی ہوئی, بڑے عوامی صحیح کسان لیڈر. میں نے جب میں نے شروع کر دی, میں بنگالی آتی تھی, میں بنگالی سے کہتا, میں کہ آمار نیتا تمہار نیتا باشانی, آمار باڑی تمہار باڑی, نقشل باڑی. وہ تو بڑا, پھر کہا شونگرام چل بے, مطلب اسٹرگل ول گو آن. باشانی نے کہا کیمن آسن پہ بھالو, اور جبھی بھالی اور سارا کیا. تو بڑا, پھر اس کے ساتھ ہم گئے ٹرین میں سفر کیا, کیا عظیم لیڈر تھا, چونکڑی پا کے بیٹھا ہوا, دھوتی پہنی ہوئی, عوامی لیڈر, اور لاکھوں لوگ فالو کر رہے ہیں. ایسے لیڈر پیدا نہیں ہوتے. وہ ایسے لیڈرز کے لیے تو ہم نے بنگلہ دیش الگ کر دیا نا جی, ہم تو سارے بابو لوگ ہیں نا. بالکل, اور ہمارا ایٹیٹیوڈ تھا, ہمارا ذہن تھا وہ حکمرانوں کا تھا, ایک براؤن صاحب کا تھا.